السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہما کریشی ناولز چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور یہ لمحہ کہاں تھا میرا کہ کس نمبر 9 کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جناب آپ کا انتظار یہاں ختم ہوتا ہے کیونکہ ہم لے کر آ گئے ہیں یہ لمحہ کہاں تھا میرا کہ کس نمبر 9، جو کہ ایک طویل ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور ناول پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ لمحہ کہاں تھا میرا، لکھاری ہما قریشی، قسط نمبر 9۔ وہ اس وقت ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا عجیب ہی ذہنی کیفیت سے دوچار تھا۔ اس کی ماں وہاں سے واپس آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی، جبکہ احتسام صاحب نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دوسری جانب ترے شہوار کا نمبر مسلسل پاور آف جا رہا تھا۔ وہ تقریباً پاگل ہونے کے در پر تھا۔ ڈیڈی، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آخر وہاں ہوا کیا ہے؟ وہ ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جنہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ بیٹا، میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس لڑکی کو بھول جاؤ، وہ اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ سرد آہ خارج کرتے اپنی نشست چھوڑ کر بیٹے کے قریب ٹھہرتے، اس کا کندھا تھپ تھپا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے ڈیڈی؟ اس نے اچنبھے سے گردن اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی میری محبت ہے، اس کے باوجود آپ مجھے بغیر کسی وجہ کے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا بول رہے ہیں؟ وہ ناگوار لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ہم ماں باپ ہیں تمہارے، اگر کسی بات سے انکار کر رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ پوشیدہ ہوگی، ورنہ فضول کی پابندیاں لگانے کا شوق تو ہمیں بھی نہیں ہے۔ وہ درست لہجے میں بول رہے تھے۔ لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں تو کہ وہاں ہوا کیا ہے؟ آخر آپ لوگ واپس کیوں آ گئے؟ وہ ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے وہ گھر، خاندان، خاص کر کے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو۔ اس کی باس پرس کی آوازیں سن کر شائستہ اپنے کمرے سے باہر آتی سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ ماں کی اس قدر شفاقی سے بولتا دیکھ حیران رہ گیا۔ مما، کیا آپ ملی درے سے؟ وہ آپ کو پسند کیوں نہیں آئی؟ اتنی پیاری تو ہے۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں ملواؤں گا نا درے کو آپ سے۔ وہ تو بیٹے کا جذباتی پن دیکھ حیران ہی رہ گئی تھی، جبکہ شائستہ نے جان کر درے شوار سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا تاکہ ان کا بیٹا اپنے قدم واپس لے لے، جبکہ انہوں نے تو درے شوار کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے وہ بدمزاج اور بیہودہ لڑکی ایک آنکھ پسند نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیسا گھر خاندان ہے، کیا تربیت ہوئی ہے اس لڑکی کی، جسے بڑے چھوٹوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ نوز ناگواری کا اظہار کر رہی تھی۔ نہیں مما، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آخر بات کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری درے لاکھوں میں ایک ہے۔ شائستہ بیگم کو اس لڑکی کا ذکر دل پر کسی چابک کے مانند محسوس ہو رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ تابش، اور خبردار خبردار جو کبھی تم نے اپنے منہ سے دوبارہ اس لڑکی کا نام بھی لیا تو۔ وہ تیز لہجے میں ہو رہی تھی، جبکہ احتسام صاحب بیٹے کے باغی پن پر طیش میں آ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی بہت مشکلوں سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا ماں۔ بس تابش، خبردار اگر اب تم نے اپنی ماں سے کسی قسم کی بد تہذیبی کی تو میں تمہاری عمر کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ بیوی کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ چنکھاڑی۔ کیا مطلب ہے بابا؟ میں تو بس، اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنی آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ اس پر تو الگ ہی دھن سوار تھی۔ نہیں بابا، آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ درے شوار میری محبت، اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے جب احتسام صاحب کا ہاتھ بلند ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بابا، گال پر ہاتھ رکھے اس نے بے یقینی سے باپ کی جانب دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، اور اب ہمیں اپنی شکل دوبارہ تبھی دکھانا جب اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ تابش گہرے گہرے سانس بھرتا گھر سے ہی نکل آیا تھا، اور پھر اس کی ساری رات گھر سے باہر ہی کٹی تھی۔ شائستہ کو ایک بار پھر ماضی نے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ احتسام صاحب محض بیوی کو سمجھانے کے سوا کچھ نہ کر سکے تھے۔ اپنے بیڈ پر گٹھری بنی پڑی درے شہوار نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجھا لی تھی۔ رانا بیگم نے اس سے اس کا موبائل بھی چھین چکی تھی، جبکہ بابا جو کافی دیر کچھ بولے تو نہیں، تو بس اتنا کہ وہ الفاظ درے شہوار کی جان تک نکال گئے تھے، بقول ان کے کہ وہ ان ٹٹ پونجیوں کے خاندان میں اپنی پھولوں سی بیٹی بہانے کے روادار نہیں تھے، جو ان کے اسٹیٹس سے میچ ہی نہیں کرتے تھے۔ میڈم، وہ نہ جانے کب تک یوں ہی روتی رہتی جب رات کے کھانے کے لیے بلاوا بھیجا گیا تھا۔
اس نے آنکھیں پوچھتے ہنکار بھرا۔ آپ کو سر نے ڈنر پہ بلوایا ہے۔ اس نے پرویز صاحب کا پیغام پہنچایا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اب دوبارہ میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ وہ انہیں باہر کا راستہ دکھاتی خود ایک بار پھر تابش کے لیے اشک بہانے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی اور اس کے بعد کوئی اسے منانے نہیں آیا تھا۔ پرویز صاحب رانا بیگم کے بہرہ استفسار کے باوجود شرمندگی کے مارے انہیں حقیقت نہیں بتا سکے تھے۔ جوانی کے نشے میں کی جانے والی غلطی ان کے لیے گناہ بن گئی تھی۔ آج ان کی یہ غلطی کی وجہ سے ان کی بیٹی کی خوشیاں داؤ پر لگی تھیں۔ بیڈ پر چٹ لیٹے وہ یکٹک چھت کو گھور رہے تھے، نظریں پھیر کر ایک نظر اپنی محبوب بیوی پر ڈالی جو ان سے خفگی کا اظہار کرتی اب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ جبھی نگاہوں کے سامنے تلخ مناظر کے منظر گھوم گئے تھے۔ شادی کی پہلی صبح جب پرویز عباسی کی آنکھ کھلی اور سر پر سے نشہ اترا تو انہیں احساس ہوا کہ کل رات وہ نشے اور دوستوں کے بڑھاوے میں آ کر کیا کر چکا ہے۔ اپنی جلد بازی کے تحت وہ دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ ماں باپ نے خوب لعنت پلامت کرتے انہیں 15 دنوں کے اندر اندر لندن بھیج دیا تھا، لیکن پرویز کو اپنے کیے پر کوئی خاص شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تو یہ شادی کی ہی شائستہ سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام کی غرض سے تھی۔ البتہ یہ سب اور اتنی جلدی طلاق کا ہو جانا محض اتفاقیہ تھا، وگرنہ ان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے چند ماہ بعد ہی وہ اسے طلاق دے دیں گے، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا۔ وہ لندن آ کر ایک بار پھر اپنی مستیوں میں مگن ہو گیا تھا اور یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا جب پرویز کے ماں باپ نے ایک بار پھر اپنے کسی جاننے والوں میں اللہ جانے کیا کچھ من گھڑت کہانی سنا کر رشتہ کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ مرد تھا، اسے کون سی رشتوں کی کمی تھی، یا پھر عورت کی طرح ماتھے پر طلاق یافتہ یا بیوہ کا ٹائٹل لگا ہوا تھا۔ یوں ان کی زندگی میں رانا بیگم داخل ہوئی تھی اور شادی کے 3 سالوں بعد ہی اللہ نے بیٹی جیسی رحمت سے نواز دیا تھا، جس کا نام دردشوار پرویز عباسی رکھا گیا تھا۔ وہ بیٹی کو پا کر سب کچھ بھول بھال گئے تھے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ بھول چکے تھے کہ وہ کبھی کی کوئی شائستہ نمی عورت بھی ان کی زندگی کا حصہ رہی تھی، یا ان کی وجہ سے کسی معصوم کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا ہی چلا گیا، اور اب آج یوں اچانک شائستہ کا سامنے آ جانا انہیں عجیب سی شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ انسان جوانی میں کتنا ہی کمینہ کیوں نہ رہا ہو، مگر جوان اولاد کے سامنے اپنے امیج کی دھجیاں بکھیرتے دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں شام سے بس ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اگر وہ حقیقت دردشوار کے سامنے آ جاتی تو وہ آخر کیسے اپنی لاڈلی بیٹی کا سامنا کریں گے، آخر وہ کیسے فیس کریں گے اپنی بیٹی کو جس کے لیے اس کا باپ دنیا کا بہترین انسان تھا۔ اور اسی سوچ کے زیر اثر انہوں نے لیٹے لیٹے ایک بحث فیصلہ لیا تھا جس پر وہ جلد عمل پیرا ہونے والے تھے۔ دردشوار اور تابش کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہوئے 2 ہفتوں کا وقت گزر چکا تھا۔ پرویز صاحب نے فی الحال دردشوار کے یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد کر رکھی تھی کہ کہیں وہ پھر اس لڑکے سے میل ملاقات نہ بڑھا لے اور وہ اسے حقیقت بتا دے۔ شائستہ نے اپنے بیٹے کو تو حقیقت بتا ہی دی ہوگی، بس یہی سوچ تھی جو انہیں مسلسل کھٹک رہی تھی۔ رانا بیگم سمجھا دیجیے اپنی بیٹی کو کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہرگز نہیں ہو سکتی، تو مطلب بس بات کو ختم سمجھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھے درستگی سے گویا ہوئے۔ میں کیا سمجھاؤں، آپ کی بیٹی ہے، خود سمجھا لیں۔ انہوں نے کل رات بہت مشکل سے رانا بیگم کو حقیقت سے آگاہ کیا تھا اور وہ تب سے ہی ان سے خفا تھی۔ بابا، لیکن میں اور تابش ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، وہ ضدی پن سے بولی تھی۔ دردشوار اپنی زندگی میں اس لڑکے کا چیپٹر اب کلوز سمجھیں، کیونکہ میرے جیتے جی تو ایسا ناممکنات میں سے ہے، اور میں آپ کو یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی اسی صورت دوں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ اس لڑکے سے دوبارہ کبھی نہیں بات کریں گی۔ وہ لاڈلی بیٹی کی آنکھ سے نکلتے آنسو دیکھ پگھلے نہیں تھے۔ بابا، آخر تابش میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ نہایت ہی کوئی چیپ خاندان ہے ان کا۔ دوسری بات، وہ خاتون خود اپنے بیٹے کی شادی آپ سے نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہاں صرف یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ وہ آپ ہماری اولاد ہیں، اور وہ ہمارے منہ پہ آپ کے رشتے سے انکار کر رہی تھی، آپ کے بارے میں فضول بکواس کر رہی تھی۔ آپ خود ہی بتائیں کہ ہم آخر کیسے آپ کو کسی ایسے شخص کے سپرد کر سکتے ہیں جو اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے اس بار بھی مکاری پن سے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ رانا بیگم نے تعصفی انداز میں اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گئے۔ بابا،
تابش ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر تابش کا دفاع کرنا چاہا۔ بس خاموش ہو جائیں، جب میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا تو بات ختم۔ اس بار وہ سختی سے کھویا ہوئے۔ اور آپ کل سے یونیورسٹی جا رہی ہیں، آپ کی ڈگری کا یہ آخری سال ہے، پہلے سے مکمل کیجیے، پھر آپ کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ ایک بات اور، کل سے آپ کے ساتھ 2 باڈی گارڈ ساتھ جائیں گے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کی جان پہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور اب اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے واک آؤٹ کر چکے تھے، جبکہ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس واقعے کو ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ تابش کا یہ لاسٹ سیمسٹر تھا، مگر وہ ماں باپ سے ہونس خفا تھا، جبکہ دورشوار سے پھر کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، کیونکہ وہ یونیورسٹی آتی بھی تھی گارڈز کے ساتھ، اور اسے دیکھتے ہی وہ قدم آگے بڑھا لے جاتی۔ پہلے وہ صرف اس کی اچھی دوست تھی، دوستی کب پسندیدگی میں بدلی پتہ ہی نہیں لگا، اور اب وہ لڑکی سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگی تھی، مگر وہ تو یوں رخ پھیر کے گزر جاتی تھی کہ جیسے اسے جانتی تک نہ ہو۔ وہ خاموش رہ کر خود کو اور اپنے والدین کو سزا دے رہا تھا، خوشیاں تو گویا اس نے خود پر حرام کر لی تھی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ بھی ہو گیا۔ دورشوار کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، جبکہ اعتصام صاحب کے بہت اصرار پر وہ بزنس جوائن کر چکا تھا اور اپنا سارا وقت صرف کام میں لگا دیا تھا۔ بقول اعتصام صاحب کے پرویز صاحب نے تابش کو اسٹینڈرڈ کے فرق کی وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا کہ کل کو جب وہ سب کا سامنا کر دوبارہ دورشوار کے لیے سوال ہی بن کر جائے تو کوئی بھی اسے انکار نہ کر سکے، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ 6 ماہ بعد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ وہ تو اپنے باپ کا فیصلہ سن دنگ رہ گئی تھی۔ 2 روز قبل اتفاقاً اس کی ملاقات شاپنگ مال میں تابش سے ہو گئی تھی، جس کے مطابق اس کے باپ نے ان کے درمیان حائل اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ خود کو اتنا قابل بنا رہا تھا کہ اب وہ دوبارہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بس اسی سوچ کے زیر اثر وہ ایک بار پھر باپ کے پاس عرضی لے کر آ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا غصہ وقتی تھا، یا پھر ہمارے انکار کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو بیٹا پھر یہ بحث بیکار ہے۔ وہ درست لہجے میں بول رہے تھے۔ دورشوار کی آنکھ سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہنے لگے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ I really really love him۔ وہ اپنے باپ کو جابر بنا دیکھ آنسوؤں سے روتی پیروں میں آ بیٹھی تھی۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا بیٹے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو بار بار ایک ہی بحث میں وقت ضائع کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اپنی نازو پلی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں برداشت کر سکتے تھے، مگر جو وہ چاہ رہی تھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ بابا پلیز، میں مر جاؤں گی، میں بہت محبت کرتی ہوں تابی سے۔ وہ مسلسل ہچکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا میرا بچہ، ویسے بھی ہم آپ کو بہت عرصہ پہلے ہی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ منسوب کر چکے۔ اس انکشاف پر وہ اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ بابا، الفاظ تھے کہ گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ بیٹا، ہم آپ کے باپ ہیں، ہم کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے، اور آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے باپ کا سر شرم سے ہمیشہ کے لیے جھک جائے؟ انہیں فوری اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تھا۔ ہم ایسا کبھی نہیں چاہتے، مگر ہم اس کے بغیر نہیں جی سکیں گے، وہ ایک بار پھر التجائیہ لہجے میں بولی۔ بس، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، وہ حتمی انداز میں بولتے رخ پھیر گئے تھے۔ بابا، وہ ایک آخری التجا جسے وہ نظر انداز کرتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سی کیفیت میں گھری بیٹھی آنسو بہاتی خاموش رہ گئی تھی۔ آج کی ساری رات تابش نے روتے ہوئے اپنی ماں سے شکوے کرتے گزاری تھی، جو جوان بیٹے کو یوں روتا بکھرتا دیکھ اپنا کلیجہ منہ کو آتا محسوس کر رہی تھی۔ دورشوار کے باپ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، اور دورشوار کو اپنی کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا تھا، جبکہ تابش کو اپنی 10 مہینوں کی محنت رائگاں جاتی محسوس ہوئی تھی، جس کی خاطر دن رات کام کیا تھا۔ 10 مہینوں کی ان تک محنت کے بعد بزنس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دی تھی کہ بس کسی بھی طرح دورشوار کے بابا شادی کے لیے راضی ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، اور اب اس سارا قصور اپنی ماں کا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ دل سے چاہتی ہی نہیں تھی کہ ان دونوں کی شادی ہوتی، جبکہ شائستہ جو ساری رات اس کے سرانے بیٹھی اس کے آنسو خشک کرتی رہی تھی، اب اسے سوتا دیکھ اپنے رکے ہوئے آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکی۔ نگاہوں کے سامنے طلاق ہونے کے بعد وہ مشکل وقت گھوم گیا تھا، جب اس کے ماں باپ کے لیے ایک رات کی بیاہی ہوئی طلاق یافتہ بیٹی کا گھر دوسری بار بسانا عذاب بن گیا تھا۔ جب کہیں رشتے کی بات ہوتی وہاں سے انکار ہو جاتا، اور پھر 2 سالوں بعد انہیں کس مشکل سے اعتصام صاحب کا رشتہ ملا تھا، اپنے والدین کی نصیب میں لکھی خواری کا وہ درد وہ صرف وہی جانتی تھی، یا پھر ان کا رب۔ اعتصام صاحب ان سے حیثیت میں بہت کم بھی تھے، مگر شائستہ کے والدین نے مزید کسی پیسوں پش کیے ہاں ہوتے ہی آنن فانن نکاح کر دیا تھا،
گویا ان کا وجود اپنے ماں باپ پر ہی بوجھ بن گیا تھا، اور بس پھر شادی کے پہلے سال ہی تک تابش ان کی گود میں آ گیا تھا۔ اب احتسام صاحب ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، مگر جب تک ان کی ساس زندہ رہی انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، جو انہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کا سیاہ ماضی ان کے لیے گالی بن گیا تھا۔ شروع سے پیسے کی تنگی رہی تھی، مگر پھر بھی زندگی سہل گزر رہی تھی۔ شائستہ اپنے ماں باپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی باعث وہ سب کچھ خاموشی سے چھیلتی، خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ اور پھر ان نصیب کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تابش کی پیدائش کے 4 سالوں بعد ہی شائستہ کے والدین ہوائی جہاز کے حادثے میں جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور ساری پراپرٹی اور بزنس شائستہ کے حصے میں آئی تھی، جسے احتسام صاحب نے بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ باپ کی طرف سے ملی جائیداد کی مہربانی تھی کہ ان کے دن ٹھہر گئے تھے، اور زندگی کے یہ ماہ و سال کہاں گزر گئے وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ مگر اب اس شخص کا دوبارہ سامنے آنا انہیں پھر اسی اذیت و تکلیف سے دوچار کر گیا تھا جسے انہوں نے بغیر کسی قصور سالوں جھیلا تھا۔ دورشوار کو جو اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آفس روم میں انٹر ہوا تھا، اسے یوں آنکھیں موم کر بیٹھا دیکھ قریب آتا دھیرے سے بولا، وہ اس کی پکار پر ہولے سے چونک کر بیدار ہوتی ماضی کی دردناک یادوں سے باہر آئی تھی، اور آنکھوں میں اتری نمی کو تیزی سے صاف کیا تھا۔ کیا ہوا، نیند آ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں اتری سرخائی اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ نہیں، وہ ایک گہرا سانس پڑتا خفا ہوا تھا۔ چلو بچیوں کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، پہلے انہیں پک کرتے ہیں، اچھا سا لنچ کریں گے اور پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر فوراً سے پروگرام ترتیب دے گیا۔ تو مجھے یہاں کس خوشی میں لائے تھے؟ اس کے آبرو تن گئے تھے۔ تمہیں تمہارا جاب سونپنے، مگر اس وقت تم مجھے مینٹلی اپسیٹ لگ رہی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ تخت مسکان کھل گئی تھی۔ میں ٹھیک کب تھی تابش؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ ناراضگی کی وجہ بتا دو۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ عروہ کو طلاق دے دو اور اس قصے کو ختم کرو۔ وہ غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ ڈائیورس پیپر میں ریڈی کروا چکا ہوں۔ بچیوں کی کسٹڈی کا مسئلہ تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب اس معاملے کو جتنا جلدی ختم کر لیا جائے بہتر ہے۔ وہ سپاٹ تاثرات سے گویا ہوا، دماغ میں سوچوں کا جال سا بن گیا تھا۔ اگر عروہ نے تمہیں بچیوں کی کسٹڈی نہیں دی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے آبرو اٹھائے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ میری اولاد ہے، میں نے کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ وہ ناچاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر تلخ ہوا۔ چلو پھر گھر چلتے ہیں۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں آ جاؤ، تمہیں ذرا اسٹاف سے انٹروڈیوس کرا دوں۔ بلکہ مسکراہٹ دیتے اس کے گرد حصار قائم کردہ آفس سے نکلتا ریسپشن ایریا میں آیا تھا، جبکہ اپنے کام میں مگن اسٹاف نے چور نگاہوں سے دورشوار کو دیکھا تھا جو آج اس کمپنی کے آنر کے باہوں میں کھڑی تھی۔ گڈ آفٹر نون آل۔ آئی نو کہ آپ لوگوں کو یہ جاننے کے لیے متجسس ہوں گے دورشوار میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں، رائٹ؟ تابش کی آواز پر سبھی اپنے کام چھوڑ کر متوجہ ہوئے، جبکہ وہ بول کر ٹھہرا۔ دورشوار بالکل خاموش کھڑی تھی۔ تو میں آپ لوگوں کا تجسس ختم کر دیتا ہوں۔ دورشوار میری وائف ہے، کچھ دنوں پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اور ہم جلد آپ کو دعوت ولیمہ میں انوائٹ کریں گے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولتا سب کے شک پر یقین کی مہر لگا چکا تھا۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو سر۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو میڈم۔ ایک ہی دیگر ٹہگر مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی تھیں، جبکہ وہ نرمی سے مسکراتی سب کا شکریہ ادا کرتی خاموش کھڑی تھی۔ کتنی ہی نظروں میں رشک تھا تو کتنی ہی نظریں حسد بھری نگاہوں سے گھور رہی تھیں، مگر وہ لوگ کیا جانیں کہ ان کی محبت نے کتنی آزمائشیں کاٹی تھی۔ چلیں اب آپ لوگ اپنا کام کیجیے، ہم ذرا جلدی میں ہیں۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ وہ فی الحال مزید کچھ بھی کہنے سننے کا ارادہ ترک کرتا دورشوار کی ہمراہی میں اجلت میں نکل آیا تھا۔ مسٹر باکر، جمائیاں روکتی عروہ جب دن چڑھے ناشتے کے لیے باہر آئی تو گھر میں سناٹا چھایا دیکھ چونکی۔ یس میم۔ وہ معدت سے قریب آئے، جبکہ کوک اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ سرسری سے لہجے میں سوال کیا گیا۔ میڈم بچیاں اسکول گئی ہیں اور سر اور میڈم آفس گئے ہیں، انہوں نے مختصر لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، چہرے پہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ اچھا تم جاؤ اور میرا ناشتہ میرے کمرے میں ہی پہنچا دینا۔ وہ ناخوش سے بولتی وہیں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ باقی صاحب اس بات میں سر ہلاتے نکل آئے تھے۔ بابا مجھے آئس کریم بھی لینی تھی۔ وہ لنچ کرنے کے بعد اب گھر واپس جا رہے تھے، جبکہ رانیہ مسلسل آئس کریم کے لیے ضد کر رہی تھی۔ رانیہ جب ایک بار کہہ دیا کہ نو مینس نو، وہ اس بار سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ وانیہ پسنجر سیٹ پر بیٹھی دورشوار کے پیچھے کھڑی اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے کان میں سرگوشیانہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وانیہ بیٹا پیچھے ہو کر بیٹھے، ایسے اسے آپ کو اور ماما کو دونوں کو چوٹ لگ جائے گی۔ اس نے رانیہ کو منہ پھیلا کر بیٹھا دیکھ
वानिया को टोकना जरूरी समझा। ओके बाबा, गुड गर्ल। डरिशेवार को मुस्कुराता देख उसने आबरू उठाए सवाल किया, जो वानिया को आंखें दिखाती मुस्कुराई थी। वानिया, क्या मैं हमारा सीक्रेट बता दूं बाबा को? उसने मुस्कुराहट दबाकर वानिया को देखा। नो बाबा, ये जस्ट आपका और मेरा सीक्रेट है। नो मामा, ये जस्ट आपका और मेरा सीक्रेट है, वो जल्दी से बोली, जबकि खामोश बैठी वानिया अपना ग्रोर होना कुछ अच्छा नहीं लगा था। क्यों भाई, पापा को क्यों नहीं बता सकते? ताबिश ने नजरें रोड पर मरकूज किए पूछा। हमारा सीक्रेट है ना, वो मुंह बसूर कर बोली, तो वो मुस्कुरा कर रह गया। फिर एकदम ध्यान रानिया की तरफ गया। रानिया, वो खामोश बैठी थी, तो ऋषवा ने रुख फेर कर उसकी जानिब देखा। रानिया, क्या हुआ मेरी बेटी को? उसने उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर गालों पर प्यार करना चाहा, जो बेदर्दी से उसका हाथ झड़क चुकी थी। ताबिश के माथे पर बल पड़े थे, जबकि वानिया ने मासूमियत से थोड़ा सा मुंह खोल कर बहन की बदतमीजी देखी। रानिया, ये क्या हरकत है? आप अपनी मामा का हाथ झड़क रही हो? क्या ये अच्छी बात है? उसे अपनी बेटी की हरकत एक आंख नहीं भाई थी। इट्स ओके ताबिश, बच्ची है। ताबिश के लहजे की सख्ती पर शेवान ने टोक कर नजरों के इशारे से खामोश रहने का इशारा किया। क्या मतलब बच्ची है? बच्ची है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये तुमसे बदतमीजी करे। मोहनूस सख्त लहजे में बोला। अच्छा तुम छोड़ो ना, मेरा और मेरी बेटी का मामला है, हम खुद दोस्ती कर लेंगे, है ना रानिया? उसने एक बार फिर उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालते कहा। आप हमारी मामा नहीं हैं और ना मैं आपकी बेटी, वो दुरुस्त लहजे में गोया हुई। ताबिश ने एक झटके से गाड़ी सड़क के साइड में रोक दी थी और पीछे घूम कर बेटी को देखा, जिसकी आंखों में नमी चमक रही थी। यहाँ आए मेरे पास। उसने हाथ बढ़ाया तो वो आगे आई, जिसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? जबकि मैंने आपको समझाया था कि तुरशेवार आपकी मामा है। तो फिर उसके बाल संवारता वो सवाल कर रहा था। क्योंकि ये आपको हमसे छीनने के लिए आई हैं, वो हनूज नाराज लहजे में गोया हुई। दुरेशवाज जब से आंखें मीचती रुख फेर कर बैठ गई थी। और ऐसा आपको रमा मामा के कहने पर लग रहा है, राइट? वो संजीदगी से गोया हुआ तो वो खामोश रही, वो सांस खारिज करके रह गया। सबसे पहले तो आप अपनी मामा से सॉरी कीजिए और बाबा से वादा करें कि आप आइंदा मामा से इस टर्न में बात नहीं करेंगी, उसने समझाने वाले लहजे में कहा। रानिया, उसे खामोश देख वो तंबिया लहजे में गोया हुआ। सॉरी मामा, वो दुरेशवार को देख रंधे लहजे में बोली थी, जो अब रुख उन दोनों बाप बेटी की जानिब फेर चुकी थी। रानिया के चेहरे पर फिर फैला मलाल देख उसका दिल पसीज गया था। एक शर्त पर सॉरी एक्सेप्ट करूंगी। उसने आबरू उठाए तो वो सहमी निगाहों से तकने लगी, जिसने मुस्कुराहट दबाते हाथ बढ़ाकर अब उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। आपको यहाँ किसी देनी पड़ेगी। उसे डरा सहमा देख दृश्यवार उसके गाल पर बोसा देती शरारती लहजे में बोली, तो वो एकदम खिलखिलाकर ऊंची होती गाल चूम चुकी थी। ताबिश ने मुस्कुरा कर यह खूबसूरत मंजर देखा था। अब तो नाराज नहीं होगी ना मम्मा से? उसे गले से लगाए बैठी वो मोहब्बत से गोया हुई। नो। खामोशी से सब देखती वानिया झट बाप के गले में बाहें डालती लाज से आगे आने की जिद करने लगी। अरे भैया, अगर मैं आपको गोद में बिठा लूंगा तो ड्राइव कैसे करूंगा? उसके आगे आने की जिद पर हल्का सा मुस्कुराया। चलो आप भी आ जाओ, आप भी यहाँ आ जाओ। दुरेशवा ने उसका मुतरा हुआ मुंह देख हल निकाला। नो रानिया, अब आप बहन के पास पीछे जाकर बैठो। ताबिश, और तुम अपनी सीट बेल्ट लगाओ। शाबाश, और तुम अपनी सीट बेल्ट लगाओ। ताबिश ने उसे घूर कर देखा था तो वो खुशमी की निगाहों से घूर कर रह गई, जबकि रानिया होके बाबा कहती है बहन के साथ जा बैठी थी, और यूं ही हल्की फुल्की बातों में वो घर पहुंच गए थे। वो चारों हंसते मुस्कुराते घर में वापस आए थे, जबकि लाउंज में सोफे पर पैर पिसारे बैठी उर्वा ने ये मंजर इंतहाई नफरत से देखा था। ताबिश डार्लिंग, सुबह से कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है कि मैं कितनी बोर हो रही थी? वो मुंह बना कर गोया होती उसके गले लगना चाह रही थी, मगर ताबिश के पीछे से हटने से कबल ही तो रेशेवार उसका हाथ पकड़कर झड़क चुकी थी। मेरे शोहर से फासले पर रहकर बात किया करो, वो दबे लहजे में घुर रही थी। तानिया वानिया, बेटा आप लोग अपने रूम में जाएं, ड्रेस चेंज करें, फिर मैं और आपके मामा वहीं आ रहे हैं। चलो शाबाश माय डॉल। ताबिश ने बात करने से कबल बेटियों को चलता किया था। ओके बाबा, वो दोनों पोनी झुलाती अपना बैग संभाले रूम में चली गई थी। ताबिश, उर्वा ने कुछ कहना चाहा। शट अप, ताबिश एकदम गुस्से से फुनकारा था तो उसकी तेवरी चढ़ी थी। क्या समझती हो तुम? मेरी औलाद को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? वो सख्त लहजे में गुर्राया। तुम्हारी बेटियां। और रेली, वो तंसिया फुनकारी। अपनी बकवास बंद करो, समझी? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया था। क्यों, डर लग रहा है? वो जुमानियत से मुस्कुराई थी। खाम ख्याली है तुम्हारी। वैसे भी मैं डाइवोर्स पेपर रेडी करा चुका हूँ, तो बेहतर है कि तुम अपना सामान समेट लो और इस घर और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो बरहमी से गोया होता उसके मुस्कुराते चेहरे पर एक सख्त निगाह डालता तो रिशेवार का हाथ थामे अपने रूम की जानिब बढ़ा था, जब ये कब
سے عروہ کی معنی خیز آواز ابری تھی، اور اس انکشاف پر جہاں تابش نے آنکھیں میچ لی تھی وہیں دروشوار کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ آخر تم اپنے محبوب بیوی کو حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتے کہ یہ بچیاں تمہاری اولاد نہیں ہیں، تمہاری بیوی میں ہوں؟ جب میں نے انہیں پیدا نہیں کیا تو پھر تم ان کے باپ کیسے ہو گئے؟ یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ سجائے کمین پن کی انتہاؤں کو چھوتی مسکراتے لہجے میں بولتی دروشوار کا بے یقین چہرہ دیکھ گنگناتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اب دروشوار کی سواریاں نگاہیں تابش کے سنجیدہ چہرے پر مرکوز تھیں۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے کہ آپ کا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ واقعی ناول دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جناب، ناول کی آئندہ ایپیسوڈ آئندہ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو جلد ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔